بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک شب قدر اور ایک اعتکاف۔ شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، ایک 27 کی رات ہی شب قدر نہیں۔ ہمارے پورے ملک میں 27 کی رات اس طرح منائی جاتی ہے جیسے یہی شب قدر ہے، حالانکہ اس کو اللہ نے گھما دیا ہے۔ کبھی یہ 21 میں ہوتی ہے، کبھی 23 میں ہوتی ہے، کبھی 25 میں ہوتی ہے، کبھی 27 میں ہوتی ہے، کبھی یہ 29 میں ہوتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے متعین نہیں کیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے شب قدر بتانے کے لیے، تعین کے ساتھ، متعین ہونے کے ساتھ۔ کچھ دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں آیا تھا تمہیں بتانے شب قدر، لیکن ان کی لڑائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کو بھلا دیا ہے، لہٰذا اب تم اسے 5 راتوں میں تلاش کرو۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے اسے اس میں گم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو متعین کر کے بتا دیتے، اور آگے آنے والے زمانوں میں تو پتہ ہے کہ شب قدر میں بھی لوگ شراب بھی پئیں گے، زنا بھی کریں گے، تو پھر ایسی اللہ کی پکڑ آتی کہ شاید ہم بندر اور خنزیر بنا دیے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے وہ دسترخوان اترا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا دسترخوان اتارو، ایمان لیں، انزل علینا مائدۃ من السماء، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ دسترخوان اتار، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتار تو دوں گا، لیکن پھر کوئی ایمان نہ لایا تو وہ عذاب دوں گا کہ سب دیکھیں گے۔ تو دسترخوان اتارا، پھر بھی لوگ ایمان نہیں لائے، سوائے چند ایک کے، تو اللہ نے باقیوں کو خنزیر بنا دیا۔ تو شب قدر متعین ہوتی اور لوگ شرابیں پی رہے ہوتے، جوا کھیل رہے ہوتے، ناچ گانا کر رہے ہوتے، تو پتھر برسنے یا بندر خنزیر بننا ممکن ہے، ایسا ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طفیل اس کو 5 راتوں میں گھما دیا۔ ایک تو 5 راتیں جاگنے سے 4 راتوں کی عبادت اور مل گئی، اور ایک شب قدر مل گئی، اور دوسرا اللہ کی رحمت ہوئی کہ اس کو چھپا رہنے دیا تاکہ اس کی ناقدری نہ ہو، لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو، ناقدری نہ ہو۔ آخری عشرہ مغفرت کا ہے، پہلا رحمت، دوسرا مغفرت، اور تیسرا گناہوں سے، جہنم سے آزادی۔ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری زندگی اعتکاف بیٹھے آخری عشرہ میں۔ بدر کی جنگ 17 کو ہوئی تو واپسی تک رمضان گزر گیا، تو نہیں بیٹھے۔ فتح مکہ رمضان میں ہوا تو یہ 2 سال آپ مدینہ سے باہر تھے، باقی 8 برس آپ مدینہ میں تھے، اعتکاف فرمایا۔ آخری 10 ہجری میں جب 11 ہجری 12 ربیع الاول آپ دنیا سے تشریف لے گئے، 10 ہجری آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور جبریل کے ساتھ قرآن کا دور 2 دفعہ فرمایا۔ ایک دفعہ آپ نے رمضان میں کسی وجہ سے اعتکاف اپنا ملتوی فرمایا، کینسل فرمایا، تو وہ شوال میں 10 دن آپ دوبارہ اعتکاف میں بیٹھے۔ اعتکاف کا موضوع عاکفہ کہتے ہیں مڑ جانا، پھر جانا، پلٹ جانا۔ تو اعتکاف کا مطلب ہے کہ اس طرح یکسو ہو کے بیٹھنا کہ دل اللہ کی طرف پھر جائے، دل اللہ کی طرف مڑ جائے۔ تو اس لیے 10 دن مسجد کے اندر رہنا اور صرف اللہ سے راز و نیاز اور اللہ کے تعلق بنانے کی کوشش کرنا۔ اللہ کا فضل ہے، ہمارے ملک میں کیا پوری دنیا میں بہت شوق سے اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں۔ جب رمضان گرمیوں میں نہیں تھا تو جانا ہوتا تھا حرمین میں، تو ماشاءاللہ جگہ نہیں ملتی تھی بیٹھنے کی، اتنے اعتکاف کرنے والے لوگ ہوتے تھے۔ جب کوئی چیز رسم بن جاتی ہے تو اس کی روح نکل جاتی۔ اعتکاف کا مطلب ہے خلوت میں اللہ سے تعلق بڑھانا، لیکن جب وہ اعتکاف ہی ایک مجلس بن جائے اور اعتکاف بھی ایک بھیڑ بن جائے تو وہ اعتکاف نہیں رہتا، نہ اس کا وہ مقصد پورا ہوتا ہے اور نہ اس کا وہ اجر ملتا ہے جو اس پر رکھا گیا ہے کہ ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق دوری ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کے برابر ہے۔ تو
اعتکاف کا صحیح فائدہ تب ہے جب آپ بیٹھنے سے پہلے علماء سے پوچھ لیں کہ کیسے بیٹھنا ہے، کیا طریقہ ہے۔ ہاں، میں مسائل تو اتنی تفصیل سے بیان نہیں بتا سکتا، کوئی اتنے لمبے چوڑے مسائل ہیں بھی نہیں، مسجد کی پابندی کرنی ہے، مسجد سے بغیر ضرورت کے نکلیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، بس اتنی سی بات ہے۔ ہاں، ایک چیز جو اعتکاف کو بہت زیادہ خراب کر رہی ہے وہ یہ موبائل فون ہے۔ اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا اور اللہ کا تعلق قائم ہو جائے، اور موبائل نے تو زندگیاں خراب کر دی ہیں، نجی زندگیاں خراب ہو گئی ہیں، تعلق خراب ہو گئے ہیں، اور صحتیں خراب ہو گئی ہیں۔ بہت زیادہ اس کا استعمال ہے ہماری قوم میں۔ میں اتنا پھرا ہوں یورپ امریکہ میں، سوائے ضرورت کے کبھی کسی کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیکھا۔ یہاں دیکھو ہاتھوں میں موبائل پکڑ، دو دو موبائل پکڑ کے چل رہے ہیں، کوئی کاروباری بھی نہیں ہے، کوئی بڑے زیادہ مصروف بھی نہیں ہے، دو دو تین تین موبائل رکھے ہوئے ہیں۔ اس قدر احمقانہ حرکتیں ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے موبائل سنتے جا رہے ہیں۔ میرا ایک بہت پیارا دوست اس حادثے کا شکار ہوا کہ سامنے والا وہ یہ تو اپنی صحیح لائن پہ جا رہا تھا، وہ اس پہ چڑھ گیا، اس کا تو کھیل رہا اور میرے ایک دوست قیمتی کی جان چلی گئی۔ تو ہمارے یہاں بہت بے احتیاطی ہے، تو کم از کم یہ 10 دن آپ مسجد میں جا رہے ہیں، موبائل گھر چھوڑ کے جائیں، لیپ ٹاپ گھر چھوڑ کے جائیں، اور کئی ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، بھائی تو اعتکاف نہ بیٹھ، گھر جا کے بیٹھ جا، اور موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، لیپ ٹاپ ساتھ لے کے جاتے ہیں، وہاں کاروباری سلسلے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ کام تو آپ سارا سال کرتے ہی رہے ہیں۔ یہ 10 دن اس لیے فارغ کیے جا رہے ہیں کہ میں ہوں اور اللہ ہو، جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس طرح اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، اس طرح اللہ پاک کی محبت نصیب ہو جائے کہ پھر ساری زندگی اللہ ہی اللہ ہو، ہر وقت۔ وَإِذَا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اپنے اللہ کو اپنے سامنے رکھ، اللہ تجھے ہر وقت اپنے سامنے رکھے گا۔ ہم تو ہیں اللہ کے سامنے، ہر وقت اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ اعتکاف میں بھیڑ اور رنگ برنگے کھانے اور لمبے چوڑے دسترخوان اور بے حساب افطاری سحری، یہ ساری چیزیں اس کی روحانیت کو ختم کرنے میں، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا اجر انشاءاللہ ملے گا، لیکن ایک نوجوان ماشاءاللہ اکثر نوجوان، یہ فیصل مسجد اسلام آباد میں تو سینکڑوں لوگ اکٹھے ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تھوڑی جو بھائی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، یہ میری چند گزارشات کو ضرور سامنے رکھیں۔ موبائل لے کر نہ جائیں، لیپ ٹاپ لے کر نہ جائیں، وہاں زیادہ فضولیات، بے شک اللہ کے دین کی باتیں کریں بھی صحیح، سنیں بھی صحیح، دعوت دیں، دعوت سنیں، تعلیم میں بیٹھیں، لیکن فضولیات میں نہ لگیں، زیادہ وقت دعا میں لگیں۔ اور اعتکاف والے کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر یہ سویا بھی ہو تو اس کی عبادت کا ہی لکھا جاتا ہے، اس کا کھاتا، اس کا سونا بھی عبادت، اس کا کھانا بھی عبادت، اس کا وہاں آرام کرنا بھی عبادت۔ لوگ رات کو جاگیں گے تو ان کا جاگنا لکھا جائے گا، لیکن یہ اعتکاف میں سویا بھی ہے تو اس کا جاگنا لکھا جائے گا، اور 5 راتوں میں ایک رات تو شب قدر ہے ہی، تو انشاءاللہ ضرور نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ چند ایک تھوڑے احتیاطیں ہیں، اگر اعتکاف میں برت لی جائیں تو ہمیں اللہ کا تعلق نصیب ہو۔ مستورات خواتین جو گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں تو وہ ایک کمرہ ہوتا ہے، ایک کمرے کو متعین کر لیا جاتا ہے، اسی میں وہ رہتی ہیں، اس سے باہر نہیں نکلتی، اسی میں انہوں نے دن گزارنا ہوتا ہے۔ وہ 10 دن گزاریں، 3 دن گزاریں، جتنے دن کی بھی نیت کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، پھر ایک دفعہ 20 دن کا فرمایا، اور اس میں شب قدر ہے جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے اور آپ نے بنو اسرائیل کے 4 انبیاء کا ذکر کیا جنہوں نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو صحابہ نے کہا بڑے غم سے، یا رسول اللہ ہماری تو عمریں ہی 80 سال نہیں ہوتی، تو اللہ نے اسی وقت یہ آیت اتاری، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ میرے محبوب ہم آپ کی امت کو ایک رات دیتے ہیں جو 80 سال سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، تو 1000 مہینے تو 80 سال سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں۔ تو کوئی خاتون، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ بچی، بوڑھا جوان، ایک رات، وہ 5 راتیں ہیں۔ آج کل تو ہمارے بچے سوتے ہی نہیں ہیں، ایسے وہ کمپیوٹر الٹے چل گئے ہیں کہ راتوں کو جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں۔ تو یہ 21، 23، 25، 27، 29، 5 راتیں اگر جاگ لیا جائے، کچھ قرآن پڑھ لیں، کوئی تلاوت کر لیں، کوئی ذکر کر لیں، کوئی نماز پڑھ لیں، کوئی دعا مانگ لیں،
اعتکاف میں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اپنے لیے مانگیں، اپنے گھر کے لیے مانگیں، اپنے شہر کے لیے مانگیں، اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ ساری دنیا کے انسان، 700 کروڑ انسان ہمارے انسانی بھائی ہیں۔ ہمیں ان کے کفر سے نفرت ہے، ان کی ذات سے نہیں۔ ہمیں ان کے جرم سے نفرت ہے، ان کی ذات سے نہیں۔ ہمیں مشرک کے شرک سے نفرت ہے، اس کی ذات سے نہیں۔ ہمیں شرابی کی شراب سے نفرت ہے، اس کی ذات سے نہیں۔ ہمیں ظالم کے ظلم سے نفرت ہے، اس کی ذات سے نہیں۔ اللہ ان سب کو ہدایت دے دے، یہ جنت میں چلے جائیں تو ہمارا اس میں کیا نقصان ہے؟ جنت میں جائیں گے، اللہ کے نبی خوش ہوں گے، اللہ بھی خوش ہوں گے۔ جہنم میں جائیں گے تو اس میں ہمارا کیا نفع ہے؟ تو ہم تو سب کی ہدایت کی نیت کریں اور سب کے لیے دعا مانگیں۔ پھر جن کے مقدر میں نہیں ہے تو خود ہی اللہ کا غیبی نظام ان کو صاف کر دے گا۔ جن کے مقدر میں ہے اللہ تعالیٰ ضرور ان کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے گا۔ تو دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور خاص طور پر اس ملک کے لیے۔ یہ ہمارا دیس ہے، ہماری پناہ گاہ ہے، لیکن ہمارے اپنے ہاتھوں یہ لٹ گیا ہے، پٹ گیا ہے۔ سازشیں ہیں، فلاں کی سازش، فلاں کی ہوتی ہوں گی سازشیں، دنیا سازشوں کی جگہ ہے اور دنیا مکر و فریب کی جگہ ہے۔ لیکن میں تو یہی کہتا ہوں، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ پورے ملک کی بددیانتی کس کی سازش ہے؟ پورے ملک میں جھوٹ، یہ کس کی سازش ہے؟ پورے ملک میں ظلم و ستم، قتل و غارت، یہ کس کی سازش ہے؟ پورے ملک میں فرقہ واریت کی نفرت، یہ کس کی سازش ہے؟ پورے ملک میں زنا کے اڈے، یہ کس کی سازش ہے؟ پورے ملک میں جوئے شراب کے اڈے، یہ کس کی سازش ہے؟ دفتروں میں رشوت، بدعنوانیاں، یہ کس کی سازش ہے؟ زمینوں پہ قبضے، یہ کس کی سازش ہے؟ عدالت کا بک جانا، وکیلوں کا بک جانا، یہ کس کی سازش ہے؟ سیاستدانوں کا بک جانا، یہ کس کی سازش ہے؟ تمام طبقہ، علماء کا بک جانا، تاجروں کا بک جانا، ذمہ داروں کا بک جانا، کس کی سازش ہے؟ اپنے ہی لگائے ہوئے زخم ہے۔ اس ملک کے لیے ضرور دعا کریں۔ اللہ کے نبی بھی مکے کے لیے دعا فرمائی، مدینہ کے لیے دعا فرمائی، انصار کے لیے دعا فرمائی، اپنے خاندان قبیلے کے لیے دعا فرمائی، اولاد کے لیے دعا فرمائی۔ تو دعاؤں کا اہتمام فرمائیں۔ بہت بڑی عبادت ہے دعا، بہت بڑی عبادت ہے دعا۔ اور دعا کا طریقہ یہ نہیں ربنا آتنا فی الدنیا، دعا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کریں، پھر اللہ کے نبی پر درود و سلام پیش کریں، پھر اللہ سے باتیں کریں، بات کریں۔ یا اللہ تجھے تو پتہ ہے میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے دیس کے ساتھ یہ ہوا، میرے صوبے کے ساتھ یہ ہوا، ہمارا ساتھ ہمیں یہ مصیبت پیش آئی، یہ مشکل پیش آئی، اور تیرے سوا کوئی کرنے والا نہیں۔ اللہ سے باتیں کرو، منت کرو، خوشامد کرو۔ یہ دعا کا وہ طریقہ ہے جو میرے اللہ کو پسند ہے۔ ہم شروع ہو جاتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، کچھ رٹی رٹائی باتیں ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، دعا الفاظ کا نام نہیں، دعا کیفیت کا نام۔ دعا الفاظ کا نام نہیں، دعا کیفیت کا نام۔ ہمارے ماحول ہے، جی میرے لیے یہیں دعا کر دیں، میرے لیے ہاتھ اٹھا دیں، میرے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ ہاتھ اٹھوائے نہیں جاتے، وہ دعا کروائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی۔ وہ اندر کی کیفیت کا نام دعا ہے۔ پھر وہ پشتو میں ہو، پنجابی میں ہو، سندھی میں ہو، سرائکی میں ہو، بلوچی میں ہو، بروہی میں ہو، بلتستانی میں ہو، گلگتی میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو، اگر وہ کیفیت ہے تو عرش کو چیر کے پار نکل جائے گی۔ رٹائے الفاظ ہیں تو یہاں سے اوپر نہیں جائے گی۔ لیکن میں تو یہی کہتا ہوں، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آخری اشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری زندگی اعتکاف بیٹھے آخری اشرہ میں۔ بدر کی جنگ 17 کو ہوئی تو واپسی تک رمضان گزر گیا، تو نہیں بیٹھے۔ فتح مکہ رمضان میں ہوا تو یہ 2 سال آپ مدینہ سے باہر تھے، باقی 8 برس آپ مدینہ میں تھے، اعتکاف فرمایا۔ آخری 10 ہجری میں جب 11 ہجری 12 ربیع الاول آپ دنیا سے تشریف لے گئے، 10 ہجری آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور جبریل کے ساتھ قرآن کا دور 2 دفعہ فرمایا۔ ایک دفعہ آپ نے رمضان میں کسی وجہ سے اعتکاف
اپنا ملتوی فرمایا، کینسل فرمایا، تو وہ شوال میں 10 دن آپ دوبارہ اعتکاف میں بیٹھے۔ اعتکاف کا موضوع آقا کہتے ہیں مڑ جانا، پھر جانا، پلٹ جانا۔ تو اعتکاف کا مطلب ہے کہ اس طرح یکسو ہو کے بیٹھنا کہ دل اللہ کی طرف پھر جائے، دل اللہ کی طرف مڑ جائے۔ تو اس لیے 10 دن مسجد کے اندر رہنا اور صرف اللہ سے راز و نیاز اور اللہ کے تعلق بنانے کی کوشش کرنا۔ اللہ کا فضل ہے، ہمارے ملک میں کیا پوری دنیا میں بہت شوق سے اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں۔ جب رمضان گرمیوں میں نہیں تھا تو جانا ہوتا تھا حرمین میں، تو ماشاءاللہ جگہ نہیں ملتی تھی بیٹھنے کی، اتنے اعتکاف کرنے والے لوگ ہوتے تھے۔ جب کوئی چیز رسم بن جاتی ہے تو اس کی روح نکل جاتی۔ اعتکاف کا مطلب ہے خلوت میں اللہ سے تعلق بڑھانا۔ لیکن جب وہ اعتکاف ہی ایک مجلس بن جائے اور اعتکاف بھی ایک بھیڑ بن جائے تو وہ اعتکاف نہیں رہتا، نہ اس کا وہ مقصد پورا ہوتا ہے اور نہ اس کا وہ اجر ملتا ہے جو اس پر رکھا گیا ہے کہ ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق دوری ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کے برابر ہے۔ تو اعتکاف کا صحیح فائدہ تب ہے جب آپ بیٹھنے سے پہلے علماء سے پوچھ لیں کہ کیسے بیٹھنا ہے، کیا طریقہ ہے۔ میں مسائل تو اتنی تفصیل سے یہاں نہیں بتا سکتا، کوئی اتنے لمبے چوڑے مسائل ہیں بھی نہیں۔ مسجد کی پابندی کرنی ہے، مسجد سے بغیر ضرورت کے نکلیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، بس اتنی سی بات ہے۔ ہاں ایک چیز جو اعتکاف کو بہت زیادہ خراب کر رہی ہے وہ یہ موبائل فون ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں کہ ہمارا اور اللہ کا تعلق قائم ہو جائے، اور موبائل نے تو زندگیاں خراب کر دی ہیں، نجی زندگیاں خراب ہو گئی ہیں، تعلق خراب ہو گئے ہیں اور صحتیں خراب ہو گئی ہیں۔ بہت زیادہ اس کا استعمال ہے ہماری قوم میں۔ میں اتنا پھرا ہوں یورپ امریکہ میں، سوائے ضرورت کے کبھی کسی کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیکھا۔ یہاں دیکھو ہاتھوں میں موبائل پکڑ، 2 موبائل پکڑ کے چل رہے ہیں، کوئی کاروباری بھی نہیں ہے، کوئی بڑے زیادہ مصروف بھی نہیں ہے، 2 3 موبائل رکھے ہوئے ہیں۔ اس قدر احمقانہ حرکتیں ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے موبائل سنتے جا رہے ہیں۔ میرا ایک بہت پیارا دوست اس حادثے کا شکار ہوا کہ سامنے والا وہ یہ تو اپنی صحیح لائن پہ جا رہا تھا، وہ اس پہ چڑھ گیا، اس کا تو کھیل رہا اور میرے ایک دوست قیمتی کی جان چلی گئی۔ تو ہمارے یہاں بہت بے احتیاطی ہے۔ تو کم از کم یہ 10 دن آپ مسجد میں جا رہے ہیں، موبائل گھر چھوڑ کے جائیں، لیپ ٹاپ گھر چھوڑ کے جائیں، اور کئی ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، بھائی تو اعتکاف نہ بیٹھ، گھر جا کے بیٹھ جا، اور موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، لیپ ٹاپ ساتھ لے کے جاتے ہیں، وہاں کاروباری سلسلے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ کام تو آپ سارا سال کرتے ہی رہے ہیں۔ یہ 10 دن اس لیے فارغ کیے جا رہے ہیں کہ میں ہوں اور اللہ ہو، جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس طرح اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، اس طرح اللہ پاک کی محبت نصیب ہو جائے کہ پھر ساری زندگی اللہ ہی اللہ ہو ہر وقت۔ وَإِذَا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اپنے اللہ کو اپنے سامنے رکھ، اللہ تجھے ہر وقت اپنے سامنے رکھے گا۔ ہم تو ہیں اللہ کے سامنے، ہر وقت اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ تو اعتکاف میں بھیڑ اور رنگ برنگے کھانے اور لمبے چوڑے دسترخوان اور بے حساب افطاری سحری، یہ ساری چیزیں اس کی روحانیت کو ختم کرنے والا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا اجر انشاءاللہ ملے گا، لیکن ایک نوجوان ماشاءاللہ اکثر نوجوان، یہ فیصل مسجد اسلام آباد میں تو سینکڑوں لوگ اکٹھے ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تھوڑی جو بھائی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں یہ میری چند گزارشات کو ضرور سامنے رکھیں۔ موبائل لے کر نہ جائیں، لیپ ٹاپ لے کر نہ جائیں، وہاں زیادہ فضولیات، بے شک اللہ کے دین کی باتیں کریں بھی صحیح، سنیں بھی صحیح، دعوت دیں، دعوت سنیں، تعلیم میں بیٹھیں، لیکن فضولیات میں نہ لگیں، زیادہ وقت دعا میں لگیں۔ اور اعتکاف والے کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر یہ سویا بھی ہو تو اس کی عبادت کا ہی لکھا جاتا ہے، اس کا کھاتا، اس کا سونا بھی عبادت، اس کا کھانا بھی عبادت، اس کا وہاں آرام کرنا بھی عبادت۔ لوگ رات کو
جاگیں گے تو ان کا جاگنا لکھا جائے گا، لیکن یہ اعتکاف میں سویا بھی ہے تو اس کا جاگنا لکھا جائے گا، اور 5 راتوں میں ایک رات تو شب قدر ہے ہی، تو انشاءاللہ ضرور نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ چند ایک تھوڑے احتیاطیں ہیں، اگر اعتکاف میں برت لی جائیں تو ہمیں اللہ کا تعلق نصیب ہو۔ مستورات خواتین جو گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں تو وہ ایک کمرہ ہوتا ہے، ایک کمرے کو متعین کر لیا جاتا ہے، اسی میں وہ رہتی ہیں، اس سے باہر نہیں نکلتی، اسی میں انہوں نے دن گزارنا ہوتا ہے، وہ 10 دن گزاریں، 3 دن گزاریں، جتنے دن کی بھی نیت کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، پھر ایک دفعہ 20 دن کا فرمایا، اور اس میں شب قدر ہے جو لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے اور آپ نے بنو اسرائیل کے 4 انبیاء کا ذکر کیا جنہوں نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو صحابہ نے کہا بڑے غم سے، یا رسول اللہ ہماری تو عمریں ہی 80 سال نہیں ہوتی، تو اللہ نے اسی وقت یہ آیت اتاری، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ میرے محبوب ہم آپ کی امت کو ایک رات دیتے ہیں جو 80 سال سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، تو 1000 مہینے تو 80 سال سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں۔ تو کوئی خاتون، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ بچی، بوڑھا جوان، ایک رات، وہ 5 راتیں ہیں۔ آج کل تو ہمارے بچے سوتے ہی نہیں ہیں، ایسے وہ کمپیوٹر الٹے چل گئے ہیں کہ راتوں کو جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں۔ تو یہ 21، 23، 25، 27، 29 5 راتیں اگر جاگ لیا جائے، کچھ قرآن پڑھ لیں، کوئی تلاوت کر لیں، کوئی ذکر کر لیں، کوئی نماز پڑھ لیں، کوئی دعا مانگ لیں، اعتکاف میں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اپنے لیے مانگیں، اپنے گھر کے لیے مانگیں، اپنے شہر کے لیے مانگیں، اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ ساری دنیا کے انسان، 700 کروڑ انسان ہمارے انسانی بھائی ہیں، ہمیں ان کے کفر سے نفرت ہے، ان کی ذات سے نہیں، ہمیں ان کے جرم سے نفرت ہے، ان کی ذات سے نہیں، ہمیں مشرک کے شرک سے نفرت ہے، اس کی ذات سے نہیں، ہمیں شرابی کی شراب سے نفرت ہے، اس کی ذات سے نہیں، ہمیں ظالم کے ظلم سے نفرت ہے، اس کی ذات سے نہیں۔ اللہ ان سب کو ہدایت دے دے، یہ جنت میں چلے جائیں تو ہمارا اس میں کیا نقصان ہے؟ جنت میں جائیں گے، اللہ کے نبی خوش ہوں گے، اللہ بھی خوش ہوں گے، جہنم میں جائیں گے تو اس میں ہمارا کیا نفع ہے؟ تو ہم تو سب کی ہدایت کی نیت کریں اور سب کے لیے دعا مانگیں، پھر جن کے مقدر میں نہیں ہے تو خود ہی اللہ کا غیبی نظام ان کو صاف کر دے گا، جن کے مقدر میں ہے اللہ تعالیٰ ضرور ان کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے گا۔ تو دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور خاص طور پر اس ملک کے لیے، یہ ہمارا دیس ہے، ہماری پناہ گاہ ہے، لیکن ہمارے اپنے ہاتھوں یہ لٹ گیا ہے، پٹ گیا ہے۔ سازشیں ہیں، فلاں کی سازش، فلاں کی ہوتی ہوں گی سازشیں، دنیا سازشوں کی جگہ ہے اور دنیا مکر و فریب کی جگہ ہے، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم الا وإن روح الاسلام دائرہ فدوروا مع الکتاب حیث دار، الا وإن السلطان والکتاب سیفترقان فلا تفارقوا الکتاب، الا وإنه سيولى عليكم أمراء إن أطعتموهم أضلوكم وإن خالفتموهم قتلوكم، قالوا ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال كونوا كآل عيسى حملوا على الأخشاب ونشروا بالمناشير، فوالذي نفس محمد بيده لميتة في طاعة الله خير من حیات فی معصیت الخالق، او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ سب بھائیوں نے جنہوں نے روزے رکھے ہیں ان سب کو مبارک ہو روزوں کی، اور آج تیسرا جمعہ ہے
پیچھے ایک جمعہ باقی ہے، رمضان تو ایسے ہی گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، پر لگا کے اڑ جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ماشاءاللہ سب نوجوان بیٹھے ہو، بھائیو، دوستو، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرنے کے لیے بنایا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنائے، اور آخرت کو ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا ہے، ختم کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اور اس دنیا کو اللہ نے لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس دنیا کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، لنبلوہم ایہم احسن عملا، امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کے لیے پیدا کیا۔ ساری آیات کا ایک ہی ترجمہ ہے، اگر تھوڑی تھوڑی مختلف چیزیں ہیں کہ ہم یہاں امتحان دے رہے ہیں۔ اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، تمہارا کیا خیال ہے تم جناح کالونی میں آزاد پیدا ہوئے ہو کہ ہم جو مرضی کریں ہمیں کوئی پوچھنے والا؟ پہلی قوموں نے کہا تھا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کدھر ہے تمہارا عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو، لے کر آؤ۔ نبی کا جواب ہے انما یاتیکم بہ اللہ من شاء وما انتم بمعجزین، جب اللہ لائے گا تو پھر تم کچھ کر نہ سکو گے، تمہیں بے بس ہونا پڑے گا۔ منہم من اخذتہ الصیحہ منہم من ارسلنا علیہ قاصبا، کتنی قوموں پہ پتھروں کی بارش ہو، وامطرنا علیہم مطرا، من سجیل منضود مسومۃ عند ربک، ایسے پتھر برسائے کہ ہر پتھر پہ نام لکھا ہوا تھا، یہ اس کے سر پر، اور نوکدار پتھر کے یہاں لگے اور پیٹ کو چیر کے باہر نکل جائے۔ منہم من اخذتہ الصیحہ، کئی قوموں کو فرشتے کی چیخ نے ان کے کلیجے پھاڑ دی۔ منہم من خسفنا بہ الارض، کتنوں کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، کھڑے کھڑے زمین میں دھسا دیا۔ منہم من اغرقنا، کئیوں کو اللہ نے پانی میں ڈبو دیا، بہا دیا، ختم کر دیا۔ کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، ہم آپ کو یہ سارے نبیوں کے قصے سنا رہے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو کہ یہاں حکم اللہ کا چلتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، ان اور اللہ، ان دو لفظوں کے ساتھ اللہ نے ساری بادشاہتوں کی نفی کر دی ہے۔ یہاں کوئی بادشاہ نہیں، سب فقیر ہیں، سب غریب ہیں، ایک بادشاہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، صرف اللہ ہی کی حکومت ہے، صرف اللہ ہی حاکم ہے۔ بادشاہ بناتا ہے، کسی کو گراتا ہے، کسی کو اٹھاتا ہے، کسی کو دے کر واپس لے لیتا ہے، کسی کو واپس لے کے پھر واپس کر دیتا ہے، کہ ساری، اور یہ حکومت کب سے ہے اللہ پاک کی؟ للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ کی حکومت ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، جس کی انتہا کوئی نہیں۔ ساری حکومتیں 80 سال 90 سال، سب سے لمبی حکومت اسلامی جس خاندان نے کی وہ عثمانی ترک تھے، جنہوں نے کوئی 650 سال حکومت کی، ان کو بھی اللہ نے مٹا دیا۔ اس کے بعد ہے پھر بنو عباس، جنہوں نے 524 سال حکومت کی، ان کو بھی اللہ نے مٹا دیا۔ یہاں ایک کی بادشاہی ہے، کب سے ہے؟ من قبل، شروع سے ہے۔ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا شروع ہے ہی کوئی نہیں۔ کہاں ختم ہوتی ہے؟ من بعد، آخر میں۔ اس کا آخر کدھر ہے؟ اس کا آخر ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ شروع سے بادشاہ ہے، وہ آج بھی بادشاہ ہے، وہ آگے بھی بادشاہ ہے، وہ ماضی میں بھی بادشاہ ہے، مستقبل میں بھی بادشاہ ہے، اور حال میں بھی بادشاہ ہے۔ اور آج کا دن گزر جائے تو کل ہمیں کچھ یاد نہیں ہوتا کہ آج کے دن میں کیا ہوا۔ اور میرا اللہ کہتا ہے جس دن کائنات بنائی تھی
اس دن سے لے کر آج تک اور آگے جو آنے والی ہے سب پر تیرے رب کی نظر ہے۔ ما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے سے پاک ہے، تیرا رب نہیں بھولتا، تیرا رب نہیں بھولتا۔ میں اکثر اللہ کے سامنے روتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ یاد کیا جوانی میں، احادیث اور کیا کچھ اللہ نے میرے سینے میں بھرا، ایسا تو بھول گیا، کچھ سر درد، بیماریاں، کچھ سفر بھول گیا۔ لیکن اللہ کہتا ما کان ربک نسیا، تیرا رب بھول سے پاک ہے۔ وہ پوچھتا ہے من ربکما یا موسیٰ، فرعون کہتا ہے تمہارا رب ہے کون موسیٰ؟ وہ کہتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو زیرو سے بنایا، بغیر میٹیریل کے بنایا۔ یہ ممبر لکڑی سے بنا پڑا ہے، لکڑی ہم نے نہیں بنائی، اللہ لکڑی کو لکڑی کے بغیر بناتا ہے۔ جنگل ایک چھلکا نہیں تھا، جنگل کھڑے کر دیے، ایک پتا نہیں تھا، کروڑوں قسم کے پتے پیدا کر دیے، ایک پھول کی پنکھڑی نہیں تھی، لاکھوں قسم کے پھول پیدا کر دیے، کوئی جانور نہیں تھا، ہر شکل رنگ و بو کے جانور پیدا کر دیے زیرو سے۔ زمین آسمان کوئی نہیں تھے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، غور کیوں نہیں کرتے ہوئے کفار کی جماعت کہ زمین آسمان کچھ بھی نہیں تھا، ایسے نہیں پہلے زمین کا ڈھیر لگا پڑا ہوا ہے، آسمانوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے تو اس سے آسمان بنا دیے، اس سے زمین بنا دی، نہ زمین کچھ تھی نہ آسمان کچھ تھا، اس نے ایک دھماکہ کیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور اس نے وجود دیا اور اس نے خلق دی، اس نے شکل دی۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، یہ آنکھیں کہاں سے لائے ہو، کس نے دی ہیں؟ کہتا ہے اللہ، کہتا ہے میں نے دی ہیں۔ وَلِسَانًا، جس سے طارق جمیل تو بول رہا ہے، یہ زبان تمہیں کس نے دی ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے دی ہے، تیرے ماں باپ نے نہیں دی۔ وَشَفَتَيْن، اور یہ جو ہونٹ لگے ہوئے ہیں یہ تیرے کس نے بنائے ہیں؟ یہ ہونٹ نہ ہوتے تو ہم بول ہی نہ سکتے۔ کس نے بنا کے دیے؟ کہ ہم نے بنا کے دیے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تمہیں، عجب لفظ ہے، یہ بھی کہہ سکتے تھے مِّن مَّاءٍ ضَعِيفٍ، ہم نے تمہیں کمزور پانی سے پیدا کیا، کہ انسانی نطفہ جس سے آج انسان بنتا ہے، یہ ہمارا شاگرد مور بلال جن لگتا ہے چلتا ہو، 1/20 ملی میٹر، ملی میٹر کے 20 حصے کرو تو جو 20واں حصہ ہے نطفہ اس کے برابر ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، مائکروسکوپ میں دیکھنا پڑتا ہے۔ اس سے اللہ نے قوم عاد کو بھی بنایا جو 50 فٹ اونچے تھے اور 600 سال زندگی گزارتے تھے اور بیمار نہیں ہوتے تھے، بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بس گرتے تھے اور مر جاتے تھے۔ تو اللہ نے کہا أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، ہم نے تمہیں حقیر پانی سے بنایا، ذلیل پانی سے بنایا۔ ہمارے سر پہ جوتا مارا ہے کہ آکڑ کے نہ ٹورو، یاد کر تو ایک ناپاک اور انتہائی حقیر قسم کے پانی سے بنا ہے۔ مَجَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر تیرے رب نے اگلا کام کیا، اسے ماں کے رحم میں ٹھکانہ دیا۔ کتنا؟ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ، تیرے رب نے ایک نظام بنایا، اتنے مہینے اس کو رکھ کے بناتے بناتے پورا کرنا ہے۔ فَقَدَرْنَا، اور پھر ہم نے نظام بنایا، ہم نے اس کا اندازہ کیا، ہم نے اس کی مقدار مقرر کی، اس کا عدد مقرر کیا، اس کی ہر چیز مقرر کی۔ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، ہے کوئی تیرے رب جیسا یہ اندازے کرنے والا؟ میرا بندہ تو روشنی میں چیزیں بناتا ہے، اور تیرے رب نے تجھے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں بنایا۔ خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، 3 اندھیروں میں تیرا رب تجھے بناتا ہے۔ اور کیا بناتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما حرک بربک الکریم، او بے وقوف انسان، کس رب سے دھوکے میں پڑ گیا ہے؟ الذی خلقک،
جس نے ماں کے 3 اندھیروں میں تجھے 0 سے بنایا، فسواکا، اور ہر چیز کو معتدل برابر بنایا، ایک آدھ لمبا ایک آدھ چھوٹا کر دیتا ہے کئیوں کے عبرت کے لیے معذور پیدا ہوتے ہیں۔ فعدلک، اور پورا اعتدال کے ساتھ، یوں نہیں بنایا، سارے جانور 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، تمہیں سیدھا کھڑا کیا۔ کیا تمہیں حسن دیا ہم نے کہ سیدھے کھڑے ہونے میں کتنی خوبصورتی ہے، ہاتھی جیسا، شیر جیسا، زرافے جیسا، سب 4 پاؤں پہ چل رہے ہیں، اور اژدہا جیسا، اینوکونڈا جیسا جو گائے پوری کھا جاتا ہے، وہ زمین پہ رینگ رہے ہیں، تمہیں ایسے سیدھا کھڑا کیا ہے، اور پیٹ کے بل چلنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کیڑے، اور چھوٹی چھوٹی ٹانگوں کے ساتھ چلنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کیڑے، پھر پرندوں کو پر دے کر اڑایا، 2 ٹانگیں بنائیں پر وہ چل نہیں سکتے، وہ اڑتے ہیں، چلتے ہیں تو ایسے پھدکتے ہیں۔ وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدم، او میرا بندہ غور تو کر، میں نے تمہیں کیا عزت دی، تمہیں کیسے تیرے رب نے بنایا۔ خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ، کیا خوبصورت انداز میں ہم نے تمہیں یہ شکل عطا فرمائی۔ ہمارے اوپر بال ہوتے ریچھ کی طرح ہم کچھ کر سکتے، ہمارے اوپر بال ہوتے بندروں کی طرح ہم کچھ کر سکتے، اور سارے جانور منہ سے کھاتے ہیں، انسان ہاتھ سے کھاتا ہے، کیا زبردست ہے۔ پانی میں منہ ڈال کے پانی پیتے ہیں، تم گلاس اٹھاتے ہو اور اس سے پانی پیتے ہو۔ یہ کافر مسلم سب کو اللہ نے یہ عزت دی۔ وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدم، سارے جانور بول نہیں سکتے، تم بولتے ہو، سارے جانور وہ سوچ نہیں رکھتے، تمہیں سوچ دی ہے، تمہیں عقل دی ہے، سارے جانور جیسا مل جائے منہ مار کے کھا لیتے ہیں، تم خریدتے ہو، کاٹتے ہو، چھیلتے ہو، مسالے بناتے ہو، اپنے مزے کا پکاتے ہو، پھر بیٹھ کے کھاتے ہو۔ یہ میرا رب تمہیں عزت دے رہا ہے۔ ہر کافر مسلمان کو اللہ تعالیٰ یہ عزت عطا فرمائے۔ کئیوں کی آنکھیں جانوروں کی یہاں ہوتی ہیں، تمہاری سیدھی چہرے پہ لگائی ہیں، ان کو خوبصورت بنایا ہے، اوپر ناک جوڑا ہے، اوپر ماتھا لگایا ہے، اوپر سر لگایا ہے، ادھر گال لگائے ہیں۔ انسان مردوں کو داڑھی دی ہے، عورتوں کو بغیر داڑھی کے پیدا کیا ہے۔ انسان مرد کا حسن داڑھی میں ہے، داڑھی منڈانے میں نہیں ہے۔ لیکن میرے نبی کے پاس آئے ایرانی آپ کو پکڑنے کے لیے، تو ان کی داڑھیاں شیپ تھیں اور مونچھیں تھیں۔ آپ نے جب ان کو دیکھا تو منہ ادھر پھیر دیا، کہا تمہیں یہ شکل بنانے کا کس نے کہا ہے؟ منہ ادھر ہی ہے اور ان سے بات کر رہے ہیں، یہ شکل بنانے کا تمہیں کس نے کہا ہے؟ کہنے کہ ہمارے خدا کسریٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم داڑھی صاف کریں، مونچھیں رکھیں۔ آپ نے کہا مجھے میرے رب نے کہا ہے میں داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو صاف کروں، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، کل جواب دوں گا۔ کل ان کو بلایا اور کہا میرے رب نے تمہارے رب کو ہلاک کر دیا۔ اسی رات کسریٰ بادشاہ کو اس کے بیٹے شیروے نے قتل کروا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا خوب، اگر عورتوں کے چہرے پر بھی بال لگا دیتا تو حسن کہاں رہتا، خوبصورتی کہاں رہتی؟ سوچ، صرف اپنے وجود میں غور کرو، تمہارے یہ جوڑ رکھے ہیں، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے تمہیں بنایا اور تمہارے جوڑ رکھے۔ یہ کتنا عجیب جوڑ ہے، کیسے یہ گھومتا ہے، اور یہ جو گھٹنے کا جوڑ ہے یہ شاہکار ہے، شاہکار، ہڈی کے اوپر ہڈی کھڑی ہوئی ہے۔ اور پھر کہتا ہے شددنا اسرہ، میں نے اس سے مضبوط رسوں سے باندھا، پٹھوں کے ذریعے سے، پٹھے میں نے رس سے ترجمہ کیا، مضبوط رسوں سے باندھا ہے۔ اگر اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور انصاف سے اپنے جسم کو چلاؤ تو پوری زندگی تم ایسے سیدھے چل سکتے ہو۔ جو جن کے گوڈے خراب ہوتے ہیں پہلے ان کے پیٹ بڑے ہوتے ہیں، تو پیٹ وڈا ہو جاتا ہے، بھار زیادہ پڑ جاتا ہے، گوڈے ہلن لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے گوڈے ہلنے کے لیے نہیں بنایا، یہ انسانوں نے گوڈے بنائے کہ کھا 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 کے تباہی پھیر دیں دے، مطلب جیسے کل تو روٹی ملنی ہی نہیں، بنے ہی کھا رہو۔ اور میرے نبی نے کہا
کہ سب سے بدترین برتن جسے کوئی انسان بھرتا ہے وہ پیٹ ہے. کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ، بیماری نہیں آئے گی. پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ، بیماری نہیں آئے گی. رات کو موبائل نہ دیکھو، جلدی سو جاؤ 10 بجے تک، صبح تہجد میں اٹھ جاؤ، پورا جسم توانا اور جوان رہے گا موت تک. یہ موبائل تمہیں بوڑھا کر رہا ہے، تمہیں تباہ کر رہا ہے، تمہاری آنکھیں لے رہا ہے، تمہارا دماغ لے رہا ہے، تمہاری سوچ لے رہا ہے، تمہاری عقل پہ چھا گیا ہے. یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی کہ ہر ویلے اگے رکھی رکھو، یہ تو ضرورت کے لیے تھا. میراثیاں دا پتر جمیا، انہیں ایڈی خوشی میں نہیں بھی چم چم کے انہوں ماری چھڑیا. تو تم نے یہ اس نامراد کے ساتھ تو میراثیوں کے بیٹے والا حال کیا، ہر وقت جیل میں ٹاں 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 ٹاں. رات میں سویا، مجھے یہ پرانی بات ہے، مجھے آف کرنا بھول گیا. دسمبر کا مہینہ، 12 اور 2 کے درمیان بیل بجی. تو مجھے میری والدہ کی موت کی اطلاع بھی اسی وقت ملی تھی، میں مدینہ میں تھا. تو وہ جب بیل بجی نا تو میرا دل دھڑکا. میں کہا یا اللہ خیر ہوئے، اس لیے ٹیلی فون دی بیل، یا اللہ خیر ہوئے، یا اللہ خیر ہوئے. میں نے بڑا ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا. میں نے کہا جی مولی طارق جمیل بول رہے ہو؟ میں کہا جی. جی ٹیلٹ دعا پڑھ سکنے ہیں؟ میں کہا تیرا بیڑا غرق جاوے. وہ پہلے گھڑی تو ایک ٹائم بھی ہویا ہے. تو میرا رب کہتا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، تمہیں میں نے کیسے بنایا؟ اور پاگل کبھی سوچا ہے ماں کے پیٹ میں تیرا ایک طارق جمیل بن رہا تھا، کروڑوں بچے بن رہے تھے ماں کے پیٹ میں، اور کروڑوں مادہ جانوروں کے پیٹ میں بچے بن رہے تھے، اور اربوں اربوں انڈوں کے پیٹ میں بچے بن رہے تھے. اور میرا رب کیسا ہے؟ لا یدل ربی ولا ینسا. وہ اللہ کہتا ہے تیرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ اس سے غلطی لگتی ہے. بھائی اتنے کٹھے انڈے ہو گئے، ان کس سے کی پاونا ہے، کس سے کی پاونا ہے، اتنی عورتیں حاملہ، اتنی بھیڑ بکریاں حاملہ، اتنے گائے حاملہ، اتنے گھوڑیاں حاملہ، اتنی کھوتیاں حاملہ، اتنے پرندے مادہ کے اندر انڈوں کے حمل. ایک مچھلی ٹراؤٹ اتنی ساری ہوتی، وہ ایک وقت میں 3000 انڈے دیتی، اور سارا ٹھنڈا دریا بھرا پڑا ہے ٹراؤٹ سے، اور ہر مچھلی 3000 انڈے دیتی ہے. اور میرا رب کہتا ہے لا یدل ربی ولا ینسا، تیرا رب بھول سے بھی پاک ہے، اور تیرا رب غلطی سے بھی پاک ہے. خطاکار تم ہو. الم نخلقکم من ماء مہین ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، تمہیں مٹی سے نکالا. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، تو تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، اس نطفے کا 1/20 ملی میٹر، 1/20 ملی میٹر ٹھکانہ دیا. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، اسے ایک جونک بنایا. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیاں پیدا کی. فکسونا العظام لحما، اس پر پھر گوشت کو چڑھایا. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ شکلیں دی ہیں جو لکھ کے بیٹھے ہو. فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ 2 آنکھیں چوکھی بڑیاں، 13 کروڑ بلب یہاں لگے ہوئے ہیں اس آنکھ میں، اور 13 کروڑ اس میں لگے ہوئے ہیں. 26 کروڑ، ویسے تو ان کو آئی ریسیپٹر کہتے ہیں، میں اس کا آسان ترجمہ کر رہا ہوں، بلب. 26 کروڑ بلب ان 2 آنکھوں میں، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں، اور 7 ارب انسان ہیں، اور 14 ارب آنکھیں ہیں. کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے ملا کے دکھاؤ، اور 7 ارب انسان ہیں. کسی ایک انسان کی انگلی کے یہ جو دھاگے ہیں، یہ جو لائنیں ہیں، کسی سے ملا کے دکھا، کسی ایک کے ملا کے دکھا. اور کتنے پیدا ہو کے مر گئے، کتنے موجود ہیں، کتنے ماں کے پیٹ میں، کتنے آنے والے ہیں. کسی ایک کا بھی یہ انگلی کا جو ہے، یہ پورا، اور یہ پوری انگلیاں، اس پر جو اللہ تعالیٰ نے لکیریں لگائیں،
دوسرے سے نہیں ملتی. کب یہ آیت اتری؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ. تم کہتے ہو ہڈیاں کون جمع کرے گا، مر گئے ہم. بلا، بلا میں تکبر ہے، بلا کا بھلا. جانتے ہو یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. قادرین علی ان نسوی بنانا. او پاگل، تجھے نہیں، تیری انگلی کا پورا بھی تجھے واپس کروں گا، لکیریں ملا لینا. کسی اور کی نہیں ہوگی، تیری ہی لکیریں ہوگی. اور یہ میرے نبی پر یہ آیت مکے میں اتر رہی ہے، اور یہ علم 1890 میں انگلستان کا ایک سائنسدان وہ اس کو ڈسکور کر رہا ہے کہ دنیا میں کسی انسان کی انگلیوں کی لکیریں دوسرے سے نہیں ملتی. یہ دو کان ہیں، کسی ایک کے دوسرے سے ملا کے دکھا دو. یہ دو نتنے ہیں، کسی ایک کے دوسرے سے ملا کے دکھا دو. یہ ایک ساؤنڈ باکس ہے جس سے میری آواز نکل رہی ہے، کسی ایک کی آواز دوسرے سے ملا کے دکھا دو. آپ فون اٹھاتے ہیں، اگلا بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا مولوی طارق جمیل بول رہے ہو، کیسے پتا چل گیا؟ آواز سے. رات کے اندھیرے میں آ رہا ہے، اندھیرے میں دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ تو اشفاق آ رہا ہے. کس وجہ سے؟ ہر آدمی کی چال الگ، آواز الگ، آنکھوں کے رنگ الگ، چہرے کی ایڈا سارا منہ میں اربوں کھربوں انسان بنا دیے، آج تک ایک کو دوسرے سے ملنے نہیں دیا. کتنے نمونے ہیں میرے رب کے پاس، کتنے نمونے ہیں. یہ چھوٹی سی انگلی دیکھو، یہ سب سے چھوٹی ہے، یہ 7 ارب انسان کٹھے کرو، کسی ایک کی انگلی دوسرے سے نہیں ملے گا. بلا وہو الخلاق العلیم. جانتے ہو کہ اللہ بہت بڑا پیدا کرنے والا ہے اور پیدا کر کے غافل نہیں ہے. وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها. ایک انسان نہیں، پرندے، پتنگے، پروانے، حشرات، مچھر، مکھی، ٹڈی، اور زمین کی تہ میں چلنے والی چیونٹیاں، کیڑیاں، سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلیاں. باربیڈوس میں گیا، وہ بڑا خوبصورت جزیرہ ہے جنوبی امریکہ، وسطی امریکہ کا. تو انہوں نے کہا جی آپ کو ہم اس کی سیر کراتے ہیں، آبدوز کی. میں بڑا خوش ہوا، ابھی چلو سمندر ویکھیے وچ جا کے. وہ میں اندر لے گئے جہاز سے، اور وہاں سے انہوں نے سیڑھیاں لگائیں اور ہمیں انہوں نے آبدوز کے کھوہ میں ڈال دیا، ادھر بٹھا دیا، اور اس میں شیشے لگے ہوئے تھے. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نیچے جانا شروع ہوئی، میں کہا یا اللہ ایک باری باہر کر دے، میری توبہ جو میں مڑ میں آؤں. وہ جا رہی ہے، جا رہی ہے، جا رہی ہے، اور وہ جو ڈرائیور ہے وہ بتا رہا ہے یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے. مینوں ہر جگہ بھول گئی. میں کہا یا اللہ مینوں باہر کڈ، اے میں نہیں ویکھ سکدا. اتنا دہشت طاری ہو گئی. لیکن اس کے باوجود میں نے شاہکار رب دیکھا کہ اتنی مچھلیاں وہاں تیر رہی ہیں. اور 7 سمندر، 71% پانی ہے اور 29% خشکی ہے. 29% میں 7 ارب انسان رہتے ہیں. 71% میں کیا کچھ رہتا ہے. وہ میرا رب کیسا رب ہے کہ کسی طرف سے بھی اس کی نظر سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. میں تو سامنے دیکھا تو یہ بھی گئے، یہ بھی گئے، ادھر دیکھا تو یہ سارے گئے، ادھر دیکھا تو یہ سارے گئے، اوپر دیکھا تو سارے گئے، پیچھے دیکھا تو سارے گئے. اور میرا رب مشرق دیکھے تو مغرب بھی سامنے، مغرب دیکھے تو شمال بھی سامنے، شمال دیکھے تو جنوب بھی سامنے، جنوب بھی دیکھے تو درمیان بھی سامنے، درمیان دیکھے تو فضا بھی سامنے، فضا کو دیکھے تو سمندر کی تہ بھی سامنے، سمندر کی تہ کو دیکھے تو 7 آسمان سامنے، آسمانوں کو دیکھے تو زمینیں سامنے، فرشتوں کو دیکھے تو جنات سامنے، جنات کو دیکھے تو انسان سامنے، انسانوں کو دیکھے تو عورتیں سامنے، عورتوں کو دیکھے تو مرد سامنے، بچوں کو دیکھے تو جوان سامنے، جوانوں کو دیکھے تو بوڑھے سامنے، زندوں کو دیکھے تو مردہ سامنے، مردہ کو دیکھے تو پیدا ہونے والے سامنے. یہ کیا میرا اللہ ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اے فیصلات والو، اور تسی نہ پڑھو تسبیح اپنے رب دی. تیرے رب کی کل کائنات تسبیح پڑھتی ہے. للہ ما فی السماوات
والارض، زمین آسمان میں جو چیز ہے وہ اللہ کو پکار رہی ہے، اللہ کو پکار رہی ہے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے سلیمان علیہ السلام سے کہا دعا مانگے۔ جو دعا مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، دھوپ میں جاتے ہیں